السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ محترم ناظرین کرام، آپ سبھی جانتے ہیں کہ دین اسلام مروت والا دین ہے، غیروں پر، محتاجوں پر رحم کرنے والا دین ہے، اور دین اسلام نے مسلمانوں کے اوپر غیر مالداروں کے لیے، فقیروں کے لیے ان کے مالوں میں حصہ مقرر کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، اگرچہ وہ مانتے ہیں کہ یہ دین اسلام کا فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اس کو واجب قرار دیا ہے، اس کے باوجود زکوٰۃ کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کر دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں ان لوگوں سے قتال کروں گا، میں ان لوگوں سے لڑائی کروں گا، میں ان لوگوں کے لیے تلوار اٹھاؤں گا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، جو نماز کو ادا کرتے ہیں مگر زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، جو نماز کو مانتے ہیں کہ یہ فریضہ ہے، دین اسلام کا حصہ ہے، یہ واجب ہے، اور زکوٰۃ کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کے خلاف میں تلوار اٹھاؤں گا اور ان سے میں لڑائی کروں گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے اگر ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو واجبی زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ آج کے اس مختصر درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کیسے مال خرچ کرنا چاہیے، کون سا مال کی کوالٹی کیا ہو۔ عام طور پر معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جو سب سے گھٹیا مال ہو اسی مال کو لوگ خرچ کرتے ہیں، اسی مال کو لوگ صدقہ و زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو دینا ہو، کسی محتاج کو دینا ہو تو اپنی جیب میں دیکھتے ہیں اور جو سب سے چھوٹا سکہ ہو اسی کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی دھان کا موسم ہے، دھان کی زکوٰۃ لوگ ادا کریں گے۔ جو کھلیان میں جو سب سے دور میں پڑا ہوا دھان ہوتا ہے، جس کے اندر بالو ہے، مٹی لگا ہوا ہے، جس کے اندر کنکر ہے، ایسے دھان کو زکوٰۃ کے طور پر لوگ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو پٹیا کے سامنے جو اچھا دھان ہوتا ہے اس کو اپنے لیے خاص کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کرو اپنے ان مالوں میں سے پاکیزہ مال کو جس کو تم نے کمایا ہے، تجارت کر کے، محنت کر کے جن مالوں کو تم نے کمایا ہے ان مالوں میں سے پاکیزہ مال کو، اچھے مال کو تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان مالوں میں سے بھی پاکیزہ مال کو خرچ کرو جن کو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، جو زرعی پیداوار ہے، دھان ہے، گیہوں ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ چیز ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے جو پاکیزہ مال ہے اس مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یہ بھی جانے رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے صدقات اور زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، غنی ہے اور وہ لائق تعریف ہے۔ اگر تم اچھا مال صدقہ کرتے ہو تو یہ تم اپنے لیے کرتے ہو، آخرت میں تم اس کا بدلہ پانے والے ہو۔
اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اے لوگو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے، اور انہی مالوں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے جو پاکیزہ مال ہو۔ ردی مال اگر کوئی شخص خرچ کر رہا ہے، خراب سے خراب مال اللہ رب العالمین کے لیے زکوٰۃ کے طور پر ادا کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مالوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ آئیے ہم اس تعلق سے ایک واقعہ کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس آیت کے تعلق سے ایک واقعہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو نہایت ہی اہم ہے۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو تمہارے لیے نیکی تیار کر کے رکھی گئی ہے، ان نیکیوں میں سے ان بھلائیوں کو تم حاصل نہیں کر سکتے، نیکی کو تم حاصل نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں حاصل کر سکتے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم ان مالوں کو خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو کچھ بھی آپ خرچ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ ردی مال خرچ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اسی کے حساب سے تم کو بدلہ دے گا۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے یہاں پسندیدہ اور محبوب مال کو خرچ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور اسی حساب سے آپ کو بدلہ دے گا۔ ہم لوگوں میں ان آیتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر ہماری زندگی میں ان آیتوں کا اثر دکھتا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں صحابی رسول ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعت سے جب یہ آیت ٹکراتی ہے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ ان کے پاس کھجور کے بہت زیادہ درخت تھے، اور ان میں سے ان کا ایک باغ بھی تھا جس باغ کا نام بیروحہ تھا، جو مسجد نبوی سے سامنے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کبھی کبھی داخل ہوتے تھے، اور وہاں پر ایک چشمہ تھا جس کے اندر شیریں پانی تھا، میٹھا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو پیتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم ان مالوں کو خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جو تمہارے نزدیک محبوب مال ہے، ان مالوں کو جب تک خرچ نہ کرو تم نیکی اور بھلائی حاصل نہیں کر سکتے۔ جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کریمہ ابھی بھی نازل ہوئی ہے، اور میرے نزدیک وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، کہ میرے نزدیک جتنے بھی مال ہیں، بہت زیادہ ہمارے پاس مال ہیں، ان مالوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ مال میرے نزدیک بیروحہ باغ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے۔ میں اس کو اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں نیکی میں حاصل کر سکوں اور اس کا بدلہ میں اللہ رب العالمین کے یہاں میں پا سکوں۔ عام طور پر آدمی زندگی میں کماتا ہے اور حاصل کرتا ہے، اور حاصل کرنے کے بعد اس کی موت آتی ہے اور تمام کی تمام چیزیں رکھی کی رکھی رہ جاتی ہے۔ لیکن آدمی صدقہ کر کے جو اپنے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں بھیج دیتا ہے، اس کو کل قیامت کے دن وہ پالے گا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہی خیال گزرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا اجر چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی میں نیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا ہی بہتر ہے اور یہ کیا ہی قیمتی مال ہے، اور تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا۔
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو صدقہ کر دیا اللہ رب العالمین کی راہ میں، اب آپ جہاں چاہیں اس کو لگا دیں، فَضَعَ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، جہاں اللہ رب العالمین آپ کو دکھائے کہ اس جگہ میں خرچ کرنا زیادہ مناسب ہے، آپ اس جگہ میں اس کو لگا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، میرا خیال ہے کہ تم اس مال کو اپنے قرابت داروں میں وقف کر دو، اس باغ کو اپنے قرابت داروں میں وقف کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد میں اور اپنے قریبی لوگوں میں اسی طرح سے اپنے چچے زاد بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، پورے مال کو اپنے خاندان کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب اپنے قرابت داروں میں صرف کرتا ہے، اپنے قرابت داروں میں خرچ کرتا ہے، اپنے قرابت داروں کو دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ڈبل اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ ایک تو اس بنیاد پر کہ اس نے اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ کیا، اور دوسرا اس بنیاد پر کہ اس نے صلہ رحمی کی، اس بنیاد پر اس کو ڈبل اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے لیے ارادہ کیے کہ ان کو ڈبل اجر و ثواب ملے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ان کو اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دیں۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان کے پاس جو مال ہے ان مالوں میں سے ردی مال خرچ نہ کرے، بلکہ جو محبوب اور پسندیدہ مال ہے اس مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا اجر و ثواب پالے گا، اور اگر وہ خراب سے خراب مال اگر خرچ کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین بھی ایسے مالوں کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ایسے صدقات کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو اگر ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو ہمارا یہ قصد ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ مقبول ہو جائے، اور اس کا اجر و ثواب ہم اللہ رب العالمین کے یہاں پا جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو پکا سچا مومن بنائے اور اپنا پسندیدہ مال اللہ رب العالمین کے یہاں خرچ کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔